بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعن ابی ہریرۃ ان رجلا شتم ابا بکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مسند احمد میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب و شتم کیا، یعنی آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سن رہے تھے، یتعجب و یتبسم۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ تعجب کر رہے تھے، آپ تبسم فرما رہے تھے۔ یہ باتیں اس بندے کی یہ گالیاں سن کے آپ غصے نہیں ہو رہے تھے بلکہ تعجب اور تبسم فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے آپ بھی اس کی سب و شتم سن رہے تھے، لیکن آپ بھی کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ فلما اکثرا، راوی کہتے ہیں جب اس کی باتیں بڑھی، رد علیہ بعد قولہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعض باتوں کا جواب دیا۔ جب آپ نے جواب دیا، فغضب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غصے ہو گئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، وقاما، اور آپ کھڑے ہو کے تشریف لے گئے۔ فلاحقہ ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چلے۔ وقالا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کان یشتمنی وانت جالس، وہ مجھے سب و شتم کر رہا تھا، آپ تشریف فرما تھے۔ فلما رددت علیہ بعد قولی، جب میں نے جواب دیا، غضبتا، آپ ناراض ہوئے، وقمتا، اور آپ تشریف کھڑے ہوئے اور چلے گئے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ تعجب فرما رہے تھے، جب میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ میرے آقا نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا، ابو بکر معک ملک یرد علیہ، تیرے ساتھ فرشتہ تھا جو تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا۔ تو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، نازیبا کلمات کہہ رہا تھا، آپ سن رہے تھے، آپ کی طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا۔ اور فرمایا، فلما رددت علیہ وقع الشیطان، پھر جب آپ نے اس کو جواب دیا تو شیطان واقع ہو گیا درمیان میں، اس لیے میں ناراض ہو کے اٹھ کے پھر چلا گیا۔ تو آپ خاموش رہتے تو آپ کی طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے۔ تو کسی مسلمان کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ وہ شخص ایسا شخص تھا جو منافق تھا، صدیق اکبر کے بارے میں نازیبا کلمات کہہ رہا تھا، تو فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر سن، ثلاث کلہن حق، تین باتیں ہیں جو بالکل حق ہیں، تین چیزیں ہیں جو بالکل حق ہیں، میں تمہیں ان تین چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ کملی والے نے فرمایا وہ تین چیزیں یہ ہیں، ما من عبد ظلم بمظلمۃ، جب کسی بندے پر ظلم ہوتا ہے تو وہ مظلوم فیغدی عنہا للہ عز وجل، اس ظلم پر چشم پوشی کرتا ہے، یعنی اس کو کوئی جواب نہیں دیتا اور وہ ظلم سہ لیتا ہے، الا اعز اللہ بہا نصرہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے اپنی مدد بڑھا دیتا ہے۔ وہ سہ لیتا ہے اور اس کے لیے کوئی کاروائی نہیں کرتا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی خود اس بندے کا مددگار بن جاتا ہے
جو اس پر ظلم کرتا ہے اس ظالم کو خود اللہ مزہ چکھا دیتا ہے، اس ظلم کا مزہ خود رب چکھا دیتا ہے، بدلہ اس کو دے دیتا ہے۔ اور فرمایا وما فاتح رجل باب عطیۃ، اور جو بندہ دینے کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں وہ دیتا ہے، اللہ کی نے جو اس کو مال عطا فرمایا، وہ اس مال کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا یرید بہا صلۃ، اس سے اس کی نیت، اس کا ارادہ صلہ رحمی ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق پر شفقت ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم اس کی کا ارادہ ہوتا ہے، اس لیے ریاکاری نہیں ہوتی، دکھلاوا نہیں ہوتا، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، خرچ صرف وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا الا زاد اللہ بہا کثرتاً، اللہ اس کے مال میں کثرت فرما دیتا ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا، اللہ اس کے مال میں برکت پا دیتا ہے اور اس کا مال بڑھتا رہتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، یہ بھی حق بات ہے۔ اور پھر فرمایا وما فتح رجل باب مسألۃ، جو لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، مانگنے کی عادت ڈال دی جس نے، اور اس نے یہ طریقہ بنا لیا کہ لوگوں سے مانگتا ہے، یرید بہا کثرتاً، اس کا ارادہ مال بڑھانا ہے، مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے، فرمایا الا زاد اللہ بہا قلۃً، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں کمی کر دیتا ہے۔ یہ مسند احمد کی پیاری حدیث آپ نے سماعت فرمائی، اس میں کملی والے نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا، وہ بالکل حق اور سچ ہیں، اور اسی طرح ان کا صلہ بدلہ ظاہر ہوتا ہے، جو مظلوم ظلم سہ لے اور کوئی کاروائی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی خود ہی مدد کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت پا دیتا ہے، اور جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں قلت کمی کر دیتا ہے، کمی فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔